آیت نمبر 36 سے تفسیر ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار حق کا رویہ within bracket اتمام حجت کے باوجود بریکٹ کلوز اختیار کیا ہے، اگر ان کے پاس ساری روئے زمین کی دولت ہو اور اس کے برابر اور بھی ہو، یہ پوری زمین اور زمین سے بھی زیادہ ڈبل زمین کے برابر دولت ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ آیت 37 بھی ساتھ لے لیجئے، یریدون ان یخرجوا من النار، اس دن وہ چاہیں گے بریکٹ کلوز کے دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، لیکن نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان الذین کفروا، کفروا کون ہیں؟ پچھلی آیات سے اگر ہم اس کو جوڑیں کنیکشن کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنہوں نے فلاح کی راہ سواء السبیل سے ہٹ کر نیا راستہ اختیار کیا۔ کون سا راستہ؟ کہ نہ ہی وہ خدا سے ڈرتے تھے، نہ ہی خدا کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہ ہی اس کی راہ میں سرگرم رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ پچھلی آیات کو یاد کر لینا کہ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ انہوں نے وہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ خالی سفارشیوں کے اعتماد پر، سہاروں پر، وہ جو سہارے ایسے جو خود محتاج ہیں، ان محتاجوں کے سہارے پر، اعتماد پر انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ توقع رکھی کہ جیسے ان سہاروں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے جیسے دنیا میں بظاہر عارضی طور پر انہیں کامیابیاں محسوس ہو رہی تھی، آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارا مقدر ٹھہریں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے فلاح کی راہ کو چھوڑ دیا، فلاح کی راہ وہی ہے، بار بار ذہن نشین کرتے جائیں، قرآن کا یہی میسج ہے، یہی تھیم ہے، یہی خلاصہ ہے اپنے عملوں کا حصہ بنانے کے لیے۔ روز ڈیلی بیسس پہ جتنی آیات ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، جو جو حکم آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں پر اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے، ان حکموں کو اپنی زندگی کا، اپنے عمل کا حصہ بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش نہ کی، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا، قرب تلاش کرنا، نہ ہی اللہ کی راہ میں کوئی کوشش کرنا، اس کے دین کے لیے کوشش کرنا، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ کافر کیا ہوگا؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر اس دن انہیں زمین کے تمام خزانے دے دیے جائیں اور زمین کے خزانوں کے برابر مثلہ معہ کچھ اور خزانے بھی دے دیے جائیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ یہ اس دن وہ دے کر عذاب آخرت سے بچ جائیں، ان کو نجات مل جائے۔ ماں تقبل منہم، تو یہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے، لے لیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے، زمین کے خزانے۔ اب دیکھیں نا، ایک بادشاہ کے پاس بھی وہ سب کچھ نہیں ہوتا، ایک ملک کا بادشاہ کیا ہے، ہم سمجھتے شاید پوری دنیا ہے اس کے پاس، پورے زمین کے خزانے اور اس کے برابر اور بھی وہ دے، اور یہ کہے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، چھٹی مل جائے، کچھ لین دین ہو جائے، کوئی رشوت کے طور پر، کوئی تاوان کے طور پر، کوئی فائن کے طور پر میں دے دوں اور جان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وہ اس سے کبھی نہ نکل سکیں گے، قبول نہ کیا جائے گا وہ تاوان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ وہ نکلنا چاہیں گے آگ سے، لیکن وہ وہاں سے آیت 37 نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دائمی سزا۔ دائمی سزا کیا ہے؟ جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارے اپنی سزا کے اندر وہ گر گئے۔ کون لوگ گر گئے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کفار کی بات ہو رہی ہے نا۔ کون کفار؟ جنہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا، جنہوں نے مومنوں کے راستے کو چھوڑا، انکار کا، سرکشی کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔
یہ ادھر سے نا ہم اپنی چیئر بیشک پلاسٹک کی یہاں لیں، یہ جگہ ہے آگے، ان کو کہہ رہی سہر آپ کی جو فرینڈ ہے نا ان کو کہہ رہی ہوں، ہاں ادھر آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان. آیت 38 والسارق والسارقۃ ودن بریکٹ، یہ خدا کی شریعت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو بریکٹ کلوز. اور چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کی پاداش ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر. اور یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. اگلی آیت 39 بھی ساتھ لے لیجیے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر فرمائے گا. اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. یہ آیت پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی آیت محاربہ، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ آیت محاربہ جو مجرم ہے، سخت مجرموں کی سزا ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی. کون کون سی کیا جرائم تھے ان کے؟ نمبر 1 وہ کیا کرتے؟ فساد فی الارض کرتے ہیں. نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی سزا ہم نے وہاں پڑھی کہ تقتلو اور تقطعو اور اس طرح کے نا یسلبو، ساری سولی چڑھائے، سخت سزائیں ہوں گی. اسی آیت کی مزید کنٹینیوشن ہے یہ آیت محاربہ کو اللہ تعالیٰ نے کھولا. یہ جو پچھلی ہم نے 2 آیات درمیان میں پڑھی نا کہ جو انکار کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے وہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کا حصہ بنیں گے، وہ 2 آیتیں درمیان میں آ گئی تھی. کیوں آئی تھی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کے بندوں کے اللہ کے حکم سے جو تعزیرات جو سزائیں دنیا کے اندر نافذ کرتی ہے اسٹیٹ یا کوئی کورٹ نافذ کرتی ہے، اس کے لیے تذکیر کے طور پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں، تنبیہ کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں بہت سخت قسم کی پنشمنٹ جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیا لا بتا رہے ہیں مسلمان سوسائٹی کے لیے. السارق، سارق اور سارقہ عربی کے لیے عربی کے الفاظ ہیں. اور وہ چوری، یعنی یہ کون سی چوری ہے، کون سا چور ہے جو کسی کی قیمتی چیز چرائے. قیمتی چیز، ایسی چیز جو چھپا کر رکھی گئی ہے، محفوظ رکھی گئی ہے. چوری کیسے کیا؟ بہت پلاننگ کے ساتھ چوری ہوئی ہے، یعنی اچانک نہیں اٹھائی، زیادہ اس میں کیا چانس ہے؟ پلاننگ کے ساتھ چوری ہوئی ہے اور بغیر کسی مجبوری کے چوری ہوئی ہے. لہذا اس کے اندر یہ سزا جو ہے وہ نافذ کی جائے گی. اب اس میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھ کر چوری کو ڈیفائن کریں گے. چوری تو دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ کخ کی بھی چوری چوری ہوتی ہے اور لاکھ کی بھی چوری ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھنی ہے، اللہ کہتے ہیں نا سارق اور سارقہ کے ہاتھ کاٹ دو جو بھی چوری کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا کیا چھوٹے سے چھوٹی چوری کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی؟ نہیں. مثلا کوئی بچہ ماں سے باپ سے کہیں شاپ سے ٹافی چرا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. کوئی بیٹا باپ کی کوئی چیز، تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی چیز نکال لیتا ہے. بیوی اپنے شوہر کی جیب سے کوئی چیز نکال لیتی ہے، چند روپے یا چند 100 روپے نکال لیتی ہے. وہ کوئی کسی کے باغ کا پھل، کوئی سبزی جو ہے وہ نکال لیتا ہے جو کہ تھوڑی قیمت کی چیزیں ہیں. تو یہ اللہ کی نظر میں اگرچہ بہت برائی ہے، برا کام ہے، بد اخلاقی کا کام ہے، اسے کہہ دیں گے کہ ناشائستہ کام ہے یہ. لیکن اس پہ تھوڑی بہت پنشمنٹ جو بھی گورنمنٹ چاہے، لوگ چاہیں، چھوٹی موٹی، دیکھیں چھوٹی ٹافی پہ کیا پنشمنٹ ہے جی؟ یہ 100 200 1000 روپے کے اوپر اب کیا ایسی ڈانٹ ڈپٹی کی جا سکتی ہے اگلے بندے کو جی؟ ہاں، لیکن دین نے جو ہمیں حکم دیا ہم نے تو اس کی نظر میں دیکھنا ہے نا اس کو. دین نے ہمیں اس معاملے میں سختی یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی، تھوڑی بہت سزا بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ بندے آگے نہ کریں، ان کا چاخا نہ کھلے. اس کے لیے تھوڑی بہت پنشمنٹ کچھ بھی ڈسائیڈ کیا جا سکتا ہے.
دین نے اس میں مداخلت نہیں کی، وہ حالات اور موقع محال کو دیکھتے ہوئے معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر وہ چوری جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انتہائی سزا کس چوری کی ہے کہ کسی نے کسی کا بہت قیمتی مال جو بہت محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اٹھا لیا، اچک لیا، اس کے اوپر سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اس میں کہاں تک کاٹا جائے گا؟ یہ پونچے تک، یہ پونچے تک جو ہے نا یہ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کونی پوری کاٹ دے، یہ ہاتھ جو ہے نا یہاں پونچے کلائی تک یہ ہے کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو سزا کیا ہے؟ جزاء بما کسب، چور مرد ہے یا عورت، یہ کیا ہے؟ نکالم من اللہ، نکالم یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے مقرر کی ہے۔ گویا یہ اس بندے کے لیے سزا بھی ہے اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے، یعنی ایک ہی سزا میں دو فیکٹر انوالو ہو گئے، ایک اس مجرم کے لیے اور دوسرا سامعین عوام کے لیے کہ وہ یہ ایسی حرکت نہ کرے۔ یہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سزا دیگر جرائم کی روک تھام کا ذریعہ بنتی ہے اگر یہ سزا واقعتاً امپلیمنٹ کی جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں نا، پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں۔ اب انسان کو اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے بڑھا لے، چینلائز کر لے، اس کو کنٹرول کر لے، جس کو چاہے وہ آؤٹ آف کنٹرول کر دے۔ جیسے اب آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر کوئی جیسے بدکاری ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، تو یہ ایک جذبہ ہے انسان کے اندر ہے، لیکن اگر آپ اس کو آؤٹ آف کنٹرول کھول دیں نا، کیونکہ حد ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر انسان بدکاریاں بھی کرے گا، زنا میں بھی ملوث ہوگا، بہت کچھ گند جو ہے نا وہ بھولے گا اس جذبے کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے سے۔ ایسے ہی بھوک کا اور لالچ کا جو جذبہ ہے نا، اس کو اگر آپ آؤٹ آف کنٹرول چھوڑ دینا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کہیں سے کہیں پہنچے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر تو وہ کہتے ہیں نا ایک بینک لوٹا ہے، پھر دوسرا لوٹا ہے، پھر تیسرا لوٹا ہے، پھر وہ لوٹتے میں ہی اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، چوریاں کرنے میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی ہم جس ماڈرن تہذیب کے اندر، ماڈرن سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اگر ہم وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگر کو اکٹھا کریں جرائم کے حوالے سے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ جو صرف چوری کی وجہ سے مزید جرائم بھی پیش آئے، یعنی پہلے چوری ہوئی اور پھر چوری کے بعد آگے قتل بھی ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اگلے بندے کو لائن سے نکال دیا۔ تو بہت سارے جرائم چوری کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں اور آج کی دنیا کے اندر بھی آتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آیت محاربہ جب پڑھائی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا، بڑے جو نازک مزاج قسم کے لوگ بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تو بڑی غلط سزائیں ہیں، یعنی ان جرائم جو دل ہلا دینے والے جرائم ہیں اس پہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی، انہیں کوئی پسینہ نہیں آتا۔ لیکن جب اسلام کی سزائیں سامنے آتی ہیں نا، پھر ان کو مختلف مسائل اور مختلف فلسفے اور وہ جو نرمی ہے اور جو سہولت ہے وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چوری ایک اکیلی چوری گناہ نہیں ہے، چوری بھی جیسے پیچھے پڑھ کر آئے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سے گناہوں کی ماں ہوتی ہے، چوری بھی گناہوں کی ماں ہے، اس سے بچے جنم لیتے ہیں، اس سے انڈے اور پھر بچے اور پھر پھیلتے 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 پورے معاشرے کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر چند ہاتھ کٹیں گے نا تو چند ہاتھ کٹنے سے ہزاروں سر محفوظ ہوں گے، ہزاروں زندگیاں محفوظ ہوں گی، ہزاروں آبروئیں محفوظ ہوں گی۔ چند ہاتھوں کو کاٹو تو صحیح، وہی نا، کاٹو تو صحیح چند ہاتھوں کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو پوری دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کے دشمن بنے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ یہ ریشو بہت کم ہو جائے گا، ریشو کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ اور عقل سلیم یہی کہتی ہے
کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے، بہت بابرکت سودا ہے کہ چند لوگوں کو اگر آپ عبرت کا نشان بنا دیں، باقی سوسائٹی میں اگر امن و سکون آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، کیا ہی زبردست بات ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم تو بڑے عقل مند بنتے ہیں موجودہ زمانے کے لوگ، لیکن عقل مند اصل میں ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نکالم من اللہ عبرت ہے، اللہ عزیز الحکیم، اللہ کون ہے؟ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ غالب ہے اس لیے حق رکھتا ہے، اس کو چاہے جو مرضی حکم دے، اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور حکیم عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فمن تابا من بعد ظلمہ، ہاں جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر فرمائے گا، کیونکہ اللہ، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کون ہے؟ عزیز حکیم ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں اللہ کون ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اصلاح توبہ کی ایک لازمی شرط کیا ہے؟ کہ انسان پکی سچی توبہ کرے، کہ انسان کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، جو پیچھے کیا اس کے اوپر شرمندگی اور ندامت، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ ہو، اور اگر وہ کمپنسیٹ کر سکتا ہو، یعنی لوگوں کا جو مال اڑایا، غصب کیا ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہے دینے کو تو وہ دے دلا کر وہ دے بھی، وہ اس مال کو لوگوں کے اندر بانٹے اور اپنے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ دے۔ یہ توبہ کی لازمی شرائط ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آخرت میں نجات جو ہے وہ توبہ سے ہو سکتی ہے، لیکن جو دنیا کے اندر توبہ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی چور اس طرح سے پکڑا گیا ہے، یعنی کہ چوری کون سی ہے؟ شدت والی چوری اس نے کر لی نا، چوری کا ہائی لیول اس نے اختیار کر لیا، اب وہ پکڑا گیا، اب وہ کہے میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ کہے جی دیکھیں سورہ مائدہ آیت 39 میں لکھا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اب میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں، تو اب نہیں اس کو معاف کیا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کٹے گا، اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور پھر وہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے گا۔ کیوں توبہ کب دی؟ جب کہ اس کو پکڑا نہیں گیا تھا، چوریاں کرتے کرتے اس کو سمجھ آئی کہ میں غلط کرتا رہا ہوں، اور پھر وہ جا کر دوبارہ سے اس نے کورٹ میں، پولیس میں بتایا کہ میں نے غلطی کی، میں نے یہ جرم کیا، میں معافی کا طلبگار ہوں، اس کے لیے توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ توبہ کر بھی رہا ہے ہاتھ کٹنے کے بعد، ظاہری بات ہے کہ ہاتھ کٹنے سے تو دنیا کی سزا معطل ہوئی ہے، آخرت کی سزا تو معطل نہیں ہوئی۔ آخرت کی سزا کب معطل ہوگی؟ فمن تاب من بعد ظلمہ۔ ٹھیک ہے، یہ توبہ بیسیکلی آخرت کے اندر نجات کے لیے توبہ ضروری ہے، اور دنیا میں توبہ کب ہے؟ پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں تو چوری کی سزا جو ہے نا وہ بڑی غیر مہذب ہے، کسی سے ڈائلگ ہو رہا تھا، غیر مہذب ہے، تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ چور بھی مہذب ہوتے ہیں، یعنی سزا تو بڑی غیر مہذب ہے، تو کبھی چور بھی مہذب ہوتے ہیں، تو غیر مہذب کے لیے پھر سزا کون سی ہونی چاہیے؟ غیر مہذب یا مہذب؟ غیر مہذب ہونی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ چور کا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے اسلام نے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ اسلام مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کا ساتھ دیتا ہے اسلام؟ مظلوم کا ساتھ۔ اگر ہم دین کی باتوں کو سمجھ جائیں نا تو بہت سارے جو نقطے ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ نقطے بازیاں ہماری شوشے بازیاں کم ہو جائیں، پتہ چل جائے نا کہ اسلام کی سزاؤں کے اندر حکمت کتنی زیادہ ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے اندر آپ جائیں تو بہت سے جرائم کی سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے، خاص طور پر یہ پبلکلی جو پھانسیاں دیے جانا اور چوروں کے ہاتھ کاٹے جانا، اور اب بھی وہاں پہ یہ ہے کہ بیسیکلی اندر خانے جتنی مرضی چوریاں ہوں، یعنی کہ جو ریکارڈ میں نہ آئے، وہ تو حرم میں طواف کرتے کرتے لوگوں کی پاکٹس جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا جو ایک سامنے ایک لا ہے نا کہ وہ جو دکانیں وغیرہ وہ اپنی کھول کے تھوڑا سا کرٹن آگے لگاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ایسے انداز میں ہم پکڑے گئے تو پھر کوئی بچت نہیں ہے ہماری، پبلکلی سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم بھی اس سائڈ پہ جائیں کہ جو دین نے ہمیں بتائی ہیں نا چیزیں، ہم اس کو فالو کریں اور اس کو اپنی ریاست کا حصہ بنائیں۔ تو انفرادی سزا تو ہے نہیں کہ آج یہاں پہ کوئی پکڑا گیا، ہمارے ہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو جو قانون ہے وہی
پاکستان کا جو تعزیری قانون ہے اس کے مطابق پھر ہم چلیں گے کہ کتنی 6 مہینے کی سزا ہے، سال کی سزا ہے، کوئی فائن ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 14. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے؟ وہی ہے جو ودن بریکٹ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہے سزا دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے؟ یہ اصل میں سب کو خطاب ہے. پوری انسانیت کو اللہ نے ایک طرح سے یہاں پر سمجھا دیا کہ تمہیں نہیں علم، تم نہیں جانتے تمہارا اللہ کون ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے. وہ کون ہے؟ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. ملک السماوات والارض. بادشاہت، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ جو بادشاہ ہے تو اختیار کتنا ہے اس بادشاہ کا. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. جسے چاہے پکڑے، جسے چاہے چھوڑ دے. کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کے پاس کوئی گنجائش ہے ہی نہیں انٹرفیئرنس کی 1% بھی اس کے معاملات کے اندر. لہذا ہر ایک کا فرض کیا ہے کہ وہ جو اللہ نے احکامات دیے، جو بھی ہم پیچھے سے آیت محاربہ، چور کی سزا پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جو اللہ نے سزا دی ہے، اس میں اس سزا کو ختم کروانے کی بجائے اس سزا کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہماری ایفرٹس ہونی چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے. اور پھر اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ شریعت کی پرواہ کرنے کی ہماری روٹین ہونی چاہیے کہ شریعت کی پرواہ کی جائے. اصل میں یہ تنبیہ کیوں کی گئی، یہاں پہ یہ بات کیوں بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہ جو سارے احکامات ہیں نا، جو قتل سے متعلق ہیں، قصاص سے متعلق ہیں، دہشت گردی سے متعلق ہیں، جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، چوری سے متعلق ہیں، اس میں پچھلی جو امتیں گزری ہیں نا، انہوں نے ان گناہوں کے بعد ان کی سزاؤں سے بچنے کے لیے بہت سارے چور دروازے نکال لیے تھے. انہوں نے پچھلی امتوں نے یہاں تک کہ ایسے احکامات انہوں نے گھڑ لیے تھے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم لگتا 0 لیول پہ چلے گئے تھے. ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے یہ ہیں ہی نہیں، حالانکہ موجود تھے ان کی شریعت کے اندر. جیسے اب کوئی زنا کرتا تھا تو اس کو کوڑوں کی بجائے، رجم کی بجائے وہ کیا کرتے تھے، گدے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے تو پورے شہر میں اس کو پھرا دیتے تھے. ہم نے سزا دے دی. اپنی طرف سے انہوں نے سزا کے اندر امینڈمنٹ کر لی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اس کی اگر وجہ تلاش کریں کہ انہوں نے یہ چور دروازے کیوں ڈھونڈے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے حکموں سے اتنی لاپرواہی کیوں رکھی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کا سٹیٹس ان کو بھول گیا تھا. توحید انہوں نے بھلا دی تھی، اللہ کا مرتبہ اور مقام وہ بھول گئے تھے. اور جب ایک چیز بھلائی جاتی ہے نا، اور سب سے بڑی میں نے آپ کو بتایا کہ توحید جو نیکیوں کا سرچشمہ اور جڑ ہے، جب اس کو انسان اپنی روٹین سے نکالتا ہے تو پھر 100 برائیاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اسی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری شدت کے ساتھ، پورے اصرار کے ساتھ، پورے زور اور شور کے ساتھ اپنی ذات کا انٹروڈکشن کروا دیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، بادشاہ ہے. وہ جسے چاہے پکڑے، جسے چاہے سزا دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اس نے اپنے یہ اصول، یہ لا بنا دیے، اب تم کون ہوتے ہو ان سے فرار حاصل کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس کے اندر چور دروازے نکالنے والے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک یہاں پر قدرت بیان کر دی نا. ٹھیک ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، جسے چاہے پکڑے، جسے چاہے سزا دے. لیکن بہرحال اس کا جو قانون ہے نعوذ باللہ، وہ کسی اندھے بہرے کا قانون نہیں ہے کہ وہ بس آنکھیں بند کر کے. دنیا میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، نہ کسی دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر ہے تو اس کو چھوڑ دیا، غریب ہے تو اس کو پکڑ لیا، کالا ہے تو دھاڑ لیا، گورا ہے تو چھوڑ دیا. ہمدردیاں گورے کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ کون قصوروار ہے. اپنے قانون اور اپنے میرٹ کے مطابق لوگوں کو جو وہ ایک سزائیں اس نے بنائی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں دیکھتے ہیں کہ قصور کس کا، اس کے مطابق پھر اس کو معاملہ کیا جاتا ہے. آیت 41.
या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, इन लोगों की रविश, तरीका, अमल तुम्हें गम में न डाले, आप परेशान ना हो इनके करतूत देख देख कर, जो इनकार हक की राह में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पीछे हम पढ़ कर आए ना कि वो दीवाना वार लोगों को जैसे किसी को जैसे कि पकड़ कर ना, जैसे कि एक दूसरे को पकड़ते हैं जी वाले आना अंदाज में, क्या एक बंदा जो है ना वो खाई में या आग में गिरने के लिए जा रहा है और आप पीछे से आकर उसको लिपट जाते हैं और पकड़ कर घसीट कर उसको पीछे कर लेते हैं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को जहन्नम की आग में गिरने से रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और लोग हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर करके पीछे करके एक दूसरे से आगे बढ़कर जहन्नम की आग में गिरने के लिए बेचैन और बेकरार होते चले जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गम लगेगा ना, एक फितरी एक नेचुरल चीज है। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं नबी ये जो तरीकाकार इन लोगों ने अख्तियार कर रखा है आप इसके लिए परेशान ना हो, हाँ वो इन मुनाफिकीन में से हों जो जुबान से तो ईमान का दावा करते हैं कि हम ईमान लाए हैं, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, और वो भी जो यहूदी हो चुके हैं, ये झूठ पर कान लगाते हैं, उन लोगों के झूठ पर जो उनसे अलग एक दूसरे गिरोह हैं, जो खुद भी तुम्हारे पास नहीं, जो खुद कभी तुम्हारे पास नहीं आते। ये क्या करते हैं, बात का मौका महल मुतय्यन हो जाने के बावजूद उसको असली मायने से फेर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे मामले का ये फैसला हुआ तो मान लेना, और अगर ये ना हुआ तो इससे बच कर रहना। विद इन ब्रैकेट, ये फितने में पड़ चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज, विद इन ब्रैकेट। ये सब बातें इनकार हक के मुतरादिफ हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्रैकेट क्लोज, जिसको अल्लाह विद इन ब्रैकेट अपने कानून के मुताबिक, ब्रैकेट क्लोज, फितने में डालना चाहे तो तुम उसे अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यही है जिनके बारे में अल्लाह ने नहीं चाहा कि उनके दिलों को पाक करे, उनके लिए दुनिया में भी विद इन ब्रैकेट रसूल के मुकाबले के हवाले से, ब्रैकेट क्लोज, रुसवाई है और आखिरत में सख्त सजा है। काफी लंबी आयत है, इसको हमें समझना होगा। क्या कहा जा रहा है, क्या अय्युहर रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, शफकत भरा अंदाज है अल्लाह ताला का, किस बात पर कि यहूद, मुनाफिकीन, मुशरिकीन का जो रवैया है, जो तौर तरीके हैं, जो इनकी करतूतें हैं, ये जो मुखालफत में कमर बस्ता हो गए हैं कुरान की, अल्लाह के रसूल की, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी ये रविश ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गमज़दा ना करे, आप परेशान ना होइए, बल्कि असल में इन लोगों का फितने में पड़ना मुकद्दर बन चुका है। ये खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो फितने में पड़ कर रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है उनको पहुंचा देना, और आपने अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूबसूरती से पूरी कर दी है, आपने वो फर्ज पूरा कर दिया। अब जो नहीं मान रहा उसके ना मानने का वबाल, उसके ना मानने की पकड़, उसके ना मानने की पूछ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे नहीं होगी। आपकी के अंदर, आपके पहुंचाने के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कुताही नहीं है, कोई खामी नहीं है। तो को गम लगता था ना कि शायद मैं ही नहीं पहुंचा पा रहा, शायद मैं ही नहीं बता पा रहा। अल्लाह ने तसल्ली दी कि घबराए नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर दी है। जब जिम्मेदारी पूरी कर दी है तो जाहिरी बात है कि इसमें फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं इसी आयत के हवाले से ही कि मजीद क्या है, या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री मिनल्लज़ीना, कि ए पैगंबर इन लोगों की रविश आपको गम में ना डाले, जो युसारिऊन का मामला कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। खा वो कौन हो, क़ालू आमन्ना बि अफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, वो जिनके दिल जो है, जिनकी जुबानें कहती हैं कि हम ईमान ले आए और उनके जो हैं दिल वो अभी ईमान नहीं लाए।
کفر میں سبقت کر رہے ہیں. کفر میں سبقت یہاں کس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہود کو اور منافقین کو. اصل میں منافقین کی یہود دوستی، یہودیوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں حد سے آگے بڑھ چکی تھی. یہ منافق بظاہر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تھے. مسلمانوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں تھے. یہ مسلمانوں کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا. دوستیاں کس سے بناتے تھے؟ جا کر یہودیوں سے. شریعت سے فرار چاہتے تھے. جب کوئی فیصلہ کروانا چاہتے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ فیصلہ لانے کی بجائے یہودیوں کی عدالت میں وہ فیصلے لے کر جاتے تھے تاکہ وہاں سے اپنی پسند کا فیصلہ حاصل کر سکے. مطلب نا کہ کچھ دے دلا کر انصاف سے ماورا ہو کر ہم فیصلے کو اپنے حق میں کروا لیں گے. حالانکہ اب آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کسی اور کی عدالت میں جا کر اس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے. تو یہ جو بڑا بنا کر ان کی طرف رجوع کرنا، یہ کیا ہے؟ یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں. قرآن کو، دین کو، نبی کو، ان کی عدالت کو، ان کی ججمنٹ کو چھوڑ کر کفر کو انہوں نے اپنا سرغنہ کو، کفر کے سرغنوں کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا. اور کیا کرتے ہیں یہ دیکھیے، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، دل ایمان لائے ہوئے نہیں ہے. ومن الذین ہادوا، یہودیوں کی بھی یہی حالت ہے، یعنی منافقوں کی بھی یہی حالت ہے، ادھر سے یہودیوں کی بھی یہی حالت ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ مزید ان کا کریکٹر اللہ نے ہائی لائٹ کیا، کھولا. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین. سماعون، جھوٹ سننا، جھوٹ قبول کرنا. منافقین کون ہیں؟ جھوٹ کے شوقین ہیں، شدائی ہیں، رسیاں ہیں، گاہک ہیں، طلبگار ہیں. جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ کے اوپر معاملات کرنا، جھوٹے فیصلے چاہنا، جھوٹ ان کا من بھاتا کھاجا بن چکا ہے. جھوٹ ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن چکا ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، باہر سے اندر تک، اندر سے باہر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے ان کی زندگیوں کے اندر. اسی لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر یہودیوں کی عدالتوں میں جاتے ہیں کہ وہاں پر جھوٹ وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب، جھوٹ پر کان لگانے والے، جھوٹ کے رسیا. سماعون لقوم آخرین، ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرے گروہ ہیں. لم یاتوکا، جو خود تمہارے پاس کبھی نہیں آتے، یعنی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے جھوٹوں سے یہ معاملہ کرواتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات سماعون کی بات سے؟ خوب سماعون سپرلیٹو ڈگری ہے نا، خوب جھوٹ کے. یعنی ایک ہوتا ہے عام نارمل، کبھی کسی سے جھوٹ نکل گیا، جھوٹ بول گیا. یہ خوب اندر باہر اوپر نیچے دھنس چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں. جھوٹ ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سماعون لقوم آخرین، یہ ان منافقین کی دوسری صفت ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے بھی ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں، خود نہیں آتے، یہود ہی ان کو پٹی پڑھا کر بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. تو یہ آتے ہیں اور ان کے سامنے آ کر سمجھے ایسے کہ جاسوس بن کر آتے ہیں، آپ کی محفل میں سے بیٹھ کر آپ کی کچھ باتیں لے کر ان کو جا کر بتانا، یہاں پر آ کے شوشے چھوڑنا، نئے نئے نقطے نکالنا، دوسروں کو ورگلانا کہ مسلمان جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، وہ آ کر باتیں سنیں گے کہ دیکھو جی یہ تو پہلے کے مسلمان ہیں. یعنی کہ منافق کون تھے؟ ظاہر تو مسلمان تھے نا. اب وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، گیٹ اپ اختیار کر کے، مسلمانوں کی نبی کی محفل میں بیٹھ کر ایسے کوشچن ریز کر رہے ہیں، ایسے فتنے، ایسے نقطے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کا دل برا ہو کہ بھی یہ تو پہلے سے ماننے والے تھے، کیونکہ دین ابھی نیا تھا نا، اسٹیبلش نہیں نہ ہوا تھا اس طرح سے.
ابھی لوگوں کے اندر بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے تھے. اب جب یہ بیٹھ کر وہاں پہ نکتے بازیاں کرتے اور سکھایا پڑھایا کس کا ہوتا پیچھے سے یہودیوں کا، ان کی کٹ پتلیاں بن کر یہ آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، خود نہیں آتے آپ کے پاس، بھیجے جاتے ہیں، بھیجا جاتا ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے آپ کے پاس. اب کیا کرتے ہیں؟ مزید یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ یہودیوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. یہود کیا کہتے ہیں؟ جو بھی نہیں یہود کہتے ہیں نا، یہ آ کر اس جگہ اس کلام کو، اس حکم کو اپنی جگہ سے بدل کر پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ ہم پڑھ کر آئے تو وہاں پر جب ان کو کہا جاتا تھا نا یہودیوں کو کہ آپ فلاں بستی میں داخل ہو رہے ہو تو کیا کہتے ہوئے جانا؟ ہندتن کے لفظ کہتے ہوئے جانا. تو یہ کیا بولتے تھے؟ ہندتن. انہیں کہا جاتا تھا بولو انظرنا، تو یہ کیا بولتے تھے؟ رائینا. یاد ہے؟ رائینا کی جگہ رائینا یہ بولتے تھے. معنی کو کچھ سے کچھ جان بوجھ کر بنا دیتے تھے. یعنی یہ کن کی پٹیوں پہ چل رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو کلام کو، حکم کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے، بدلنے کے ماہر ہیں. اور اسلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی روش اختیار کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے بارے میں بھی یہی روش اختیار کی ہے. اور یہ کہتے ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا، لوگوں سے یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ منافقین سے. اور یہ منافقین آگے لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ اگر معاملہ یہ ہوا تو لے لینا، ان تمہارے من پسند کا معاملہ ہوا تو لے لینا، اور اگر نہ ہوا تو اس کو پھر تم چھوڑ دینا. یعنی فیصلہ حسب منشا ہوا تو لے لینا، اور اگر حسب منشا نہ ہوا تو کترا جانا، بھاگ نکلنا. قرآن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. دیکھیں سارے ان کے کریکٹر کو کھولا، اب تسلی دی جا رہی ہے کہ جن کا کریکٹر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں زیادہ امیدیں نہ لگائیں، زیادہ توقعات نہ لگائیں، بہت پریشان نہ ہوں. کیا ہوا؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، یہ سنت ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو شخص جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر باطل پر جاتا ہے، باطل کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، باطل کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ نے جو اپنے رسول کے ذریعے تعلیمات بھیجی ان کو اگنور کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر، اس کے ضمیر پر، اس کی عقل پر تالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کفر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اب جو اس کو جتنا مرضی کوئی جھنجھوڑے، جگائے، اٹھائے بٹھائے، اس نے نہیں سننا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب کیا. اے نبی، جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اسے کوئی فتنے سے نہیں بچا سکتا. اللہ نے ارادہ کر لیا، نعوذ باللہ اللہ نے ڈال دیا ان کو فتنے میں، نہیں، یہ جب پہلے خود گرے اللہ کے رسول نے آ کر ان کو بچانے کی، پکڑنے کی کوشش کی. جب یہ نہیں باز آئے اللہ نے کہا چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر، اور اللہ نے کہا یہ گرتے ہیں تو گریں میری طرف سے، جائیں جہنم میں، ان کو کوئی نہیں بچائے گا، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیغمبروں کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دل سوزی رہی ہے، قوم کا درد رہا ہے، بہت محبت، بہت قربانی. اسی لیے پیغمبر جو ہے نا وہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ رحمت رب العالمین ہے، بہت رحمان اور رحیم ہے. وہی رحمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دی. اسی نے کہا رحمت للعالمین. کسی کمزوری تو نہیں، نعوذ باللہ. یہ جو کمزوری، یہ جو منافقین تھے یا مشرکین تھے، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پر بھی محمول کیا کرتے تھے نا، کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، ہم جو چاہیں گے جو بتائیں گے جا کر یہ ہماری بات کو مان لیں گے. آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسلی دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم،
جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے اللہ تعالیٰ. کیوں نہیں چاہا کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے؟ اللہ وہ خود نہیں چاہتے. تو جو خود نہیں چاہتے تو پھر اللہ کی بھی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ٹائم تک چاہتے ہیں مثلا 100 کوششیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندے آئیں اور صفائی کر لیں، پاک ہو جائیں. جب بندہ 100 دفعہ پہ آ کر سٹاپ کرتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں چلو اب دروازہ بند. تو میں آپ کو ایک فگر بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کتنا اہتمام ہے، کتنا انتظام ہے. تو اصل بات وہ ہے کہ جو لوگ توحید کے راستے پہ چلتے ہیں نا، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، چلتے ہر بندہ ہے نا، بندہ بشر ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، چوٹ بھی لگتی ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سفر جاری رکھتا ہے. وہ ہے کون سے راستے پہ؟ صراط مستقیم پہ. وہ چل رہا ہے، گر رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے، پھر سنبھل رہا ہے، پھر چل رہا ہے. سفر جاری ہے، لیکن سفر کس راستے پہ ہے؟ توحید کے راستے کے اوپر ہے. تو اب آپ دیکھیے اگر وہ 1000 بار بھی گرے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو راستے پر نا، کوشش تو کر رہا ہے نا. اللہ نے اس کی کوشش دیکھنی ہے. اب جب وہ لوگ توبہ بھی کرتے ہیں گرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ہی اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ گناہوں میں، اس دلدل میں، جیسے کوئی کیچڑ ہوتا ہے نا، گندگی غلاظت ہوتی ہے، کوئی کہے کہ نہ، ایک بندہ نا گر گیا غلطی سے، وہ کہتا ہے مجھے نکالو، مجھے بچاؤ، میں نکلنا چاہتا ہوں. دوسرے نکالتے ہیں، وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ میں نکلا، میں اب دوبارہ سے ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گا. گر گیا نا غلطی سے. یہ اور پرسنالٹی ہے. ایک پرسنالٹی وہ ہے جو غلاظت کے اندر خود ڈوبا، ڈبکیاں لگائی، وہاں بیٹھ کے مزے سے وہ انجوائے کر رہا ہے غلاظت کو. وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اپنے اوپر بھی لال رہا ہے، دوسروں کو بھی گھسیٹ کے لا رہا ہے. سوچیں دو مختلف رویے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص جو کہ غلاظت کے اندر غرق کر لیا، جس نے خود کو لذت اور راحت محسوس کرنا شروع کر دی، جس نے دوسروں کو بھی گھسیٹ کر غلاظت میں لانا شروع کر دیا، ان کے دلوں کے اوپر اتنی گندگی آ گئی ہے نا، اتنی کالت آ گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے. کیوں؟ کہ اتنے موقع دیے اللہ نے، اتنے لوگ آئے ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کہ آؤ تمہیں غلاظت سے باہر نکالیں، دیکھو وہ راستہ ہے، دیکھو وہ صفائی ہے، دیکھو وہ صابن ہے، دیکھو وہ پانی ہے، دیکھو وہ فلاں چیز ہے. ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں غلاظت پسند ہے تو پسند ہے پھر رو. اللہ نے یہ سنت ہے جو یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کی ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک سزا ہے. وارننگ دے دی جا رہی ہے. کہ ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، انسان دنیا کی بےزتی سے بہت ڈرتا ہے. اللہ نے کہا کہ اب بھی عقل ہے، عقل کے ہوش کے ناخن لو، دنیا کی رسوائیاں بھی اس جرم کے بدلے تمہیں آ سکتی ہیں تمہارے اوپر اگر تم باز نہ آئے. اگر تمہیں آخرت کی رسوائی کی فکر نہیں ہے، آخرت کی بےزتی کی فکر نہیں ہے، تو دنیا میں تو اتنے بغیرت نہ بنو، دنیا میں تو آؤ اپنی اصلاح کر لو. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں دنیا کی رسوائیوں کے طور پر، لیکن انہوں نے بات مان کر نہ دی. اگر ہم ان تمام باتوں کو سم اپ کریں خلاصے کے طور پر میثاق الہی کے حوالے سے، میں نے ابھی آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ پچھلی امتوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کے حوالے سے کیا طریقہ اختیار کیا تھا. چور دروازے انہوں نے نکال لیے تھے، راہ فرار اختیار کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت محمدیہ کے لیے ایک ایک چور دروازہ لے جا کر، جسے ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کہ دیکھو یہ چور دروازہ اس امت نے یہ چور دروازہ بنایا تھا، اچھا فلاں امت نے یہ چور دروازہ بنایا تھا، اے امت محمدیہ تم نے اس سے بھی بچنا ہے، تم نے اس سے بھی بچنا ہے، تم نے اس سے بھی بچنا ہے. اگر نہیں بچو گے تو جو انجام ان کا ہوا تھا اس سے بدتر انجام اے امت محمدیہ تمہارا ہوگا. بتایا اس لیے جا رہا ہے، سمجھایا اس لیے جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے نصاب کے اوپر قائم ہو. اگر تم باز نہ آئے استغفر اللہ تو دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے. اور اگر آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کی رسوائیوں، آخرت کی رسوائیاں تو اللہ معاف کرے جو ہیں سو ہیں، آج دنیا کی رسوائیاں بھی ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے اصل چیزوں کو چھوڑ دیا.
ہم نے اصل لائٹ کو چھوڑ دیا، اپنی پسند کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بالکل وہی حالت ہے کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہو باہر اور ہم کیا کریں، چھوٹے چھوٹے چراغ لے کے بیٹھے ہوئے اسی کے اوپر مست ہو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اسی کی پوجا کر رہے ہیں. واہ جی واہ زبردست. سورج باہر نکلا ہوا، چھوٹے چھوٹے چراغوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سورج کو لیں نا، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں اور لینے کی چیز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں اب اصل بات یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو بدلنے کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ جتنا چاہے ہم ترجمہ پڑھ لیں نا، 100/100 نمبر لے لیں. 100/100 نمبر کب آتے ہیں؟ آپ نے تفسیر بھی اچھی یاد کی، آپ نے ترجمہ بھی اچھا یاد کیا، لیکن اگر دل نہیں بدلا نا تو قرآن کے اندر 100/100 نمبر لے کر بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ ہماری خواہشات ہم کیا ہوں، قرآن کے اندر آ جائیں، کہ وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو پہلوں نے کی ہم نے نہیں کی. ہم نے ان چیزوں سے بچ کر خود کو صراط مستقیم کے اوپر ڈالنا ہے. اب یہاں آج کا جتنا ہمارا لیکچر تھا، ہم نے یہود اور منافقین کی خامیوں کو پڑھا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صراط مستقیم سے ہٹ کر نئے راستے اختیار کیے تھے. ان کے اندر کیا کیا خامیاں تھی، مجھے، آپ کو، ہمارے نیئرسٹ ڈیئرسٹ سب کو ہم نے ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ یہود کے اندر بڑے بڑے اسکالرس تھے، بڑے بڑے اسکالرس، اور اسکالر کوئی ایسے نہیں بن جاتا، وہ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے تو وہ اسکالر کہلاتا ہے. اسی لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ نام کا اسکالر بن جانا، نام کا حافظ بن جانا، کہ عمل انسان کا زیرو ہو اور قرآن کے مطابق نہ ہو، اللہ کے ہاں پھر وہ چیز اللہ معاف کرے، دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمارے عملوں کو رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں قرآن جو عمل کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمارے عمل کو اس کے مطابق بنا دے. یہاں پہ روک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.